السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 84 تا 86 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، تو ناپ اور تول کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ. اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ، اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو اس پر ایمان لائے اور اس میں کجی چاہو. اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اس نے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا. اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لایا جو میں لے کر بھیجا گیا، اور ایک گروہ نے نہ مانا، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ ہم میں فیصلہ کرے، اور اللہ کا فیصلہ سب سے بہتر. یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب تسلسل سے اس کی تفسیر. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، آپ اہل سدوم کی طرف بھیجے گئے، اور جب آپ کے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں نزول فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم کی طرف مبعوث کیا. آپ ان لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے، جیسے کہ آیت شریف میں ذکر آتا ہے، یعنی ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو.
کہ حلال کو چھوڑ کر حرام میں مبتلا ہوئے اور ایسے خبیث فعل کا ارتکاب کیا۔ انسان کو شہوت بقائے نسل اور دنیا کی آبادی کے لیے دی گئی ہے، اور عورتیں محل شہوت اور موضع نسل بنائی گئی ہیں کہ ان سے بطریقہ معروف حسب اجازت شرع اولاد حاصل کی جائے۔ جب آدمیوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ان کا کام مردوں سے لینا چاہا تو وہ حد سے گزر گئے، اور انہوں نے اس قوت کے مقصد صحیح کو فوت کر دیا، کیونکہ مرد کو نہ حمل رہتا ہے نہ وہ بچہ جنتا ہے، تو اس کے ساتھ مشغول ہونا سوائے شیطانیت کے اور کیا ہے۔ علماء سیر و اخبار کا بیان ہے کہ قوم لوط کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں غلے اور پھل بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ زمین کا دوسرا خطہ اس کا مثل نہ تھا، اس لیے جا بجا سے لوگ یہاں آتے تھے اور انہیں پریشان کرتے تھے۔ ایسے وقت میں ابلیس لعین ایک بوڑھی کی صورت میں نمودار ہوا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر تم مہمانوں کی اس کثرت سے نجات چاہتے ہو تو جب وہ لوگ آئیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ اس طرح یہ فعل بد انہوں نے شیطان سے سیکھا اور ان میں راج ہوا، یعنی حضرت لوط اور ان کے متبعین، اور پاکیزگی ہی اچھی ہوتی ہے، وہی قابل مدح ہے، لیکن اس قوم کا ذوق اتنا خراب ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس صفت مدح کو عیب قرار دیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو۔ وہ کافرہ تھی اور اس قوم سے محبت رکھتی تھی، عجیب طرح کا، جس میں ایسے پتھر برسے کہ گندک اور آگ سے مرکب تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ مجاہد نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطے کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچ کر اس کو اوندا کر کے گرا دیا۔ اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا اس کے بعد قصہ تھوڑا سا سٹارٹ ہوتا ہے۔ موسم جس سے میری نبوت اور رسالت یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے، اس دلیل سے معجزہ مراد ہے۔ ان کے حق کے دیانتداری کے ساتھ پورے ادا کرو اور دین کا اتباع کرنے میں لوگوں کے لیے سد راہ بنو۔ تمہاری تعداد زیادہ کر دی تو اس کی نعمت کا شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ یہ بنگائے عبرت پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی کرنے والوں کے انجام و مال دیکھو اور سوچو، یعنی کہ اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو فرقے ہو گئے، ایک فرقے نے مانا اور ایک منکر ہوا، کہ تصدیق کرنے والے ایمانداروں کو عزت دے اور ان کی مدد فرمائے، اور جھٹلانے والے منکرین کو ہلاک کرے اور انہیں عذاب دے، کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک آج تک کی 8واں پارہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوتا ہے۔ 8ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر تینوں یہاں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم 9واں پارہ سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے در ہم اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اور اس ماہ مقدس کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو انشاءاللہ، میری یہ خواہش ہے کہ ہم اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے ہم اس کو کمپلیٹ کریں، پورے قرآن پاک کا ختم قرآن کریں۔ تو آپ دوستوں سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس عظیم کام کے اندر اپنا حصہ بھی ضرور ڈالیں، اور یہ دوستو کوئی چیز ہمیں کام آئے گی، کیونکہ اگر ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جڑے رہیں گے تو ضرور ہماری زندگیوں کے اندر بدلاؤ آ گیا، کیونکہ جب ہم قرآن پاک کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انسان کی زندگی کے اندر چینجنگ لانا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان بہت سارے ایسے برے کاموں سے بچتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے ساتھ قرآن پاک کا جو ساتھ اس کا لگاؤ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک تاثیر ہوتی ہے اور انسان کی زندگی کے اندر یہ بدلاؤ لاتی ہے۔
تو میں آپ تمام دوستوں سے، معزز ناظرین سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پروگرام کو ذوق شوق سے دیکھیں اور قرآن پاک کو اس نیت سے دیکھا کریں گے تاکہ یہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ لائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی جو اس کا مطلب، اس کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگیاں تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو نیک کرے۔ تو ضرور آپ خود بھی دیکھیں، اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو قرآن پاک کا ایک تو آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا آپ کو ثواب ملے گا، دوسرا آپ کو قرآن پاک کو ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھنے کا آپ کو موقع ضرور ملے گا۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اس پروگرام کو خود بھی لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے، خوش رکھے، اور انشاءاللہ کل ہم نواں پارہ سٹارٹ کریں گے، تو کل تک انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔